بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ 9 بوائز. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ لوگ جو ہیں ان لوگ کو آپ کو پتہ ہے کہ یونٹ نمبر 2 کا ریویو کر رہے ہیں. تو یونٹ نمبر 2 میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فارمیشن آف انٹرم گورنمنٹ 1946-47، یعنی آج ہم پڑھ رہے ہیں عبوری حکومت کی تشکیل 1946-47. اچھا جی، اس میں اب کہتے ہیں کہ نو انڈرسٹینڈنگ واز میڈ ٹل ناؤ بٹوین دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ ریگارڈنگ کیبنٹ مشن پلان، بٹ وائس رائے لارڈ ویول knew the fact that any step taken without the consents of these two parties can push the country into civil war. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ کابینہ مشن پلان کے مطابق دونوں پارٹیز یعنی کانگریس اور مسلم لیگ میں کوئی بھی پیچ اپ نہیں ہوا، کوئی بھی مفاہمت نہیں ہوئی تھی، مگر وائس رائے جو ہند لارڈ ویول تھا اس کو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ملک کی ان دونوں بڑی پارٹیز کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بھی قدم اٹھایا گیا تو یہ قدم ملک کو خانہ جنگی میں یعنی سول وار میں دھکیل سکتا ہے. So he started talk with both the parties of the establishment of combined interim government. تو اس نے مشترکہ عبوری حکومت کے قیام کے لیے دونوں پارٹی سے مذاکرات کرنے شروع کر دیے. وائسرائے announced on 16 جون 1946، وائسرائے نے 16 جون 1946 کو that an interim government، اس نے کہا کہ جو ہے عبوری حکومت کانگریس ول، کہا کہ میں جو ہوں وزارتی مشن سے مشورے کے بعد اعلان کیا اس نے کیوں کیا کہ میں جو عبوری حکومت ہوگی اس میں کتنے نمائندے ہونے چاہیے. اس نے کہا کہ میں کانگریس ول ہیو 6، کانگریس سے میں 6، مسلم کے 5 ہوں گے اور مائنورٹیز 3 ہوں گی. یعنی اس نے کہا کہ ان کی اس طرح سے ان کی تقسیم ہوگی کہ کانگریس کے 6 اراکین ہوں گے، مسلم لیگ کے 5 ہوں گے، مسلمز کے 5 ہوں گے اور 3 جو ہے وہ مائنورٹیز کے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں نو پارٹی ول ہیو دا رائٹ ٹو کرٹیسائز دا نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ، اور کسی پارٹی کو دوسری پارٹی کے نامزد کردہ امیدواروں پر اعتراض کا حق نہیں ہوگا. ایکول امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ول بی گیون ٹو بوتھ پارٹیز، دونوں پارٹیز کو یکساں اہم محکمے دیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. This was also notified that if any party will not have to accept the cabinet mission proposal will not be included in the interim government. اچھا جی، اب اس نے کہا کہ یہ بھی اعلان کیا اگر کسی پارٹی کو وزارتی مشن کی تجاویز قبول نہیں ہوں گی تو اسے عبوری حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا. In such condition، ایسی صورتحال میں وائسرائے will invite other party to form the interim government. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وائسرائے جو ہے وہ دوسری پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دے گا. On June 25, 1946, the working committee of the Muslim League agreed to the conditions and decided to join the interim government. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ 25 جون 1946 کو مسلم لیگ کی مجلس عامہ نے شرائع جتنی بھی تھی ان کو مان کر عبوری حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. Because the Muslim League wanted to live peacefully، کیونکہ وہ پرامن حل چاہتی تھی. And participations of the Muslim provinces proposed by mission in Group B and C was considered to important development towards Pakistan. اور مشن کی جو تجویز کردہ گروپ بے اور جی میں جو مسلم صوبے تھے ان کی شمولیت کو پاکستان کی سمت ایک اہم پیش رفت مانتی تھی. On the other side، Congress rejected the plan by showing her observations. دوسری طرف کانگریس نے ان منصوبے پر کچھ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے، کچھ ایمبیگوٹیز کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. According to promise، اب جو وعدہ تھا اس کے مطابق interim government should have to be formed by a representative of Muslim League. اب یہاں پہ ہونا تھا وقت کے وعدے کے مطابق کانگریس کے بغیر عبوری حکومت
مسلم لیگ کے نمائندوں پر تشکیل دی جانی چاہیے تھی. But Viceroy and Labour Party government of Britain were unable to form a government of India without Congress. لیکن کیا ہو گیا کہ وائس رائے اور برطانیہ کی لیبر پارٹی نے اپنے مالی اور تجارتی مفادات کے لیے کانگریس کے بغیر ہندوستان کی عبوری حکومت بنانے سے انکار کر دیا. بیکاز آف دیئر فائنینشیل اینڈ کمرشل انٹرسٹ، کیونکہ بہت زیادہ ان کو ان سے مالی اور تجارتی مفادات بھی حاصل تھے. قائد اعظم reminded the viceroy his terms and protested against his attitude. قائد اعظم نے وائسرائے کو اپنی شرائط یاد کرا کے ان کے رویے پر احتجاج کیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ But Viceroy did not want to do anything without the cooperation of Congress. لیکن وائسرائے کانگریس کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. The Muslim League کانگریس کی مسلم لیگ کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا. Likewise Muslim League felt، انہوں نے محسوس کیا that she can do for the safety of the Muslims in difficult time within the government effectively. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک تو ان کی دوغلی پالیسی سے ہوا، اور دوسرا یہاں پہ کہتے ہیں کہ likewise Muslim League felt، انہوں نے محسوس کیا that she can do for the safety of the Muslims is difficult time، مشکل وقت میں کرنا with the government effectively. Therefore the Muslim League nominated her 5 representatives، کہ اپنے 5 نمائندے ان کو چوز کرے. They were formation of interim government، اور وہ اپنی جو ہے وہ عبوری حکومت بنائے. Therefore Lord Wavell، جو Lord Wavell gave نہرو، اس نے نہرو کو کہا the invitation for the establishment of interim government، اس نے لارڈ ویول نے نہرو کو عبوری حکومت جو کام کرنے کی اسے دعوت دے دی. During this time، اس وقت efforts were continued to include the Muslim League in the interim government. تو پھر کیا ہوا کہ اس دوران یہ کوشش بھی جاری رہی کہ مسلم لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شامل کیا جا سکے. Because during protest of the Muslim League, hundreds of lives had been destroyed due to communal riots in Kolkata and sectarian tension also spreading in other cities of India. کیونکہ مسلم لیگ کے احتجاج کے دوران کولکتہ میں فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی تھی، اور کہ فرقہ وارانہ کشیدگی ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی پھیل رہی تھی. کانگریس wanted to keep Muslim League away from the government. کانگریس عبوری حکومت میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے غیر مسلم لیگی نمائندے لے کر مسلم لیگ کو حکومت سے دور رکھنا چاہتی تھی. وہ کہتی ہے کہ giving representation non legal Muslims، کہ ان مسلمانوں کو شامل کیا جائے جو مسلم لیگ سے تعلق نہ رکھتے ہوں. Meanwhile the government of India had felt that peace cannot be established without Muslim League. لیکن اب اس دوران حکومت ہند کو احساس ہو چکا تھا کہ مسلم لیگ کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. Likewise Muslim League felt that she can do for the safety of the Muslims in difficult time within the government effectively. انہوں نے اس میں کہا کہ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا وہ حکومت کے اندر رہ کر مؤثر طور پر اس کڑے وقت میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. Therefore Muslim League nominated her 5 representatives. تو پھر انہوں نے اپنے 5 جو ان کے نمائندے تھے ان کے نام کیے. They were لیاقت علی خان، آیا چندی گڑھ، سردار عبدالرب نشتر، غضنفر علی خان اینڈ ون اچھوت انٹچیبلز ہندو جگندر ناتھ منڈل. تو اب یہاں پر یہ تھا کہ کون کون سے نمائندے تھے. ایک لیاقت علی خان تھے، دوسرے آئی چندی گڑھ تھے، تیسرے سردار عبدالرب نشتر تھے، چوتھے غضنفر علی خان تھے، اور 5ویں ایک نچلی ذات کے ہندو جگندر ناتھ منڈل شامل تھے. Small number of the Muslim officers of that time, especially Chaudhry Muhammad Ali, who later on became Prime Minister of Pakistan, worked hard day and night and lent a hand to Liaquat Ali Khan. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے چند گنے چنے مسلمان افسروں میں خاص طور پر چودھری محمد علی، جو کہ بعد میں وزیر اعظم پاکستان بھی بنے، نے دن رات ایک کر کے وزیر خزانہ لیاقت علی خان کا ساتھ دیا.
اینڈ ویری سون دا کانگریس فیلٹ دیٹ، بہت جلدی کانگریس محسوس کیا دیٹ دے ہیو ڈن مسٹیک آف گیونگ دا فائنانس ڈپارٹمنٹ ٹو دا مسلم لیگ، کہ انہوں نے مسلم لیگ کو خزانہ کی وزارت دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے. بیکاز آل دا کانگریس منسٹرز ور آن دا مرسی آف منسٹری آف فائنانس، کیونکہ جو زیادہ تر جو لوگ تھے وزراء جو تھے کانگریس کے وزارت خزانہ کے رحم و کرم پہ تھے. کریڈٹ آف دا لاسٹ بجٹ آف یونائٹڈ انڈیا، متحدہ ہندوستان کے آخری بجٹ کا سہرا جو ہے وہ آلسو گوز ٹو لیاقت علی خان کو جاتا ہے. who made such a budget، انہوں نے جو بجٹ بنایا اس وچ pressing steps were taken and poverty، انہوں نے غربت کے خاتمے کے لیے بہت اہم اقدامات کیے. ٹیکس were levied on industrialists to meet the government's expenditures، اب انہوں نے جو ہے وہ ایسا بجٹ بنایا جس میں حکومتی اخراجات کے لیے کارخانہ داروں پر ٹیکس عائد کیا گیا. An inquiry commission was also proposed to check the tax evasion، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس چوری کا محاسبہ کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیشن تجاویز کیا. His poor friendly budget was very much appreciated but very soon the Hindus industrialists showed grievances to the Congress against impositions of tax. اب یہ کہ ان کے غریب دوست بجٹ کو بہت سراہا گیا، مگر بہت جلد ہندو کارخانہ داروں نے ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف کانگریس سے شکایت کی. Those people had provided money to Congress، یہی وہ لوگ تھے جو کانگریس کو پیسے دیتے تھے. And Congress could not oppose the budget too because in this way was the secret of their traditional claim opened. اور یہی لوگ کانگریس کو رقم مہیا کرنے والے تھے، لیکن کانگریس بجٹ کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ اس طرح کانگریس کے غریب پروری کے داموں کا بھرم کھل جاتا. In the political struggle for freedom, the Congress and the Muslim League came in conformations to each other at this point. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ آزادی کی سیاسی جدوجہد میں اس موڑ پر بھی کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے رہے. Joint meeting of the ministers of interim government could not be held, thus joining the interim government became a cause of further distance instead of alliances. کہ عبوری حکومت کے وزیروں کا ایک مشترکہ جو اجلاس تھا وہ ایک بھی منعقد نہیں ہو سکا. اس سے عبوری حکومت میں شمولیت اتحاد کی بجائے دوری کا سبب بنی. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت سردار پٹیل آف کانگریس کی طرف سے سردار پٹیل who was انٹیریئر منسٹر ان گورنمنٹ، جو کہ اس وقت حکومت میں وزیر داخلہ تھے، reached the conclusion، اس نتیجے پر پہنچے that the only solution of the problem of India is her partition، کہ ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل کیا ہے، اس کی تقسیم ہو جائے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آج ہم لوگوں نے جو ہے پڑھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہمارا فارمیشن آف انٹریم گورنمنٹ 1946-47، یعنی عبوری حکومت کی تشکیل تھے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں سے MCQs بنا کے اپنی اسائنمنٹ پہ لکھنا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو میں آج اسیسمنٹ بھیج رہی ہوں اس کو آپ نے سالو کرنا ہے، اور مجھے منڈے کو میں اس کو چیک کروں گی، اور B اور C سیکشن آپ نے نوٹ بک پہ لے کے لانا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.